अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आपकी तैयारी तो मुकम्मल हो गई होगी। अब एग्ज़ाम का वक्त करीब है। अब तो सिर्फ रिवीजन का वक्त है। तो चले अब हम रिवीजन करते हैं। कुछ खास क्वेश्चन है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे बताया मैंने, उसका आंसर मैं पढ़ के बताऊंगी। वैसे आपने तो वीडियो से पूरी तैयारी कर ही ली होगी और खुद से भी की होगी। चलो, दुआ है मेरी कि आप लोग कामयाब हो। चलो हम रिवीजन करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म हमद। नज़म हमद या ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख्याल क्या है? एक नज़म है हमद, दूसरी नज़म है ए शरीफ इंसानों। इनका मरकज़ी ख्याल बताना है कि इसमें शायर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। शायर के कहने का मकसद क्या है? मरकज़ी ख्याल का मतलब कि शायर के कहने का इसमें मकसद क्या है। तो नज़म हमद का मरकज़ी ख्याल है। नज़म हमद का मरकज़ी ख्याल हुआ कि खुदा ने इस दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं और बहुत सी नेमतें अता की हैं, और इंसान को उसकी कदर करनी चाहिए और हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी नज़म है ऐ शरीफ इंसानों। ऐ शरीफ इंसानों में शायर क्या कहना चाहता है, इसमें मरकज़ी ख्याल क्या है? तो इस नज़म में शायर ये कहना चाहता है कि अमन आलम, शायर ने इस नज़म में अमन आलम को मौजू बनाया है और बताया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। कोई भी मसला हो हमारे साथ, उस मसले का हल जंग नहीं है, बल्कि जंग से तो और सारी परेशानियां बढ़ती हैं, ढेरों मसले पैदा होते हैं। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग से ग्रेज ही करना चाहिए, जंग से परहेज ही करना चाहिए। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, उससे अमन आलम मजरू होता है। जंग से कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है। इसलिए जहाँ तक हो सके जंग को टाला ही जाए तो बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन है, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? बच्चों, ये क्वेश्चन नज़म हम से ली गई है। तो इसका आंसर है, मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फल फूल लगते हैं। इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। बेतकल्लुफी से बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है? ये सबक बेतकल्लुफी से ली गई है। इसमें ये पूछा गया है कि बेतकल्लुफी से क्या परेशानी होती है। तो बेतकल्लुफी से बड़ी परेशानी ये है कि बेवक्त बेतकल्लुफ दोस्त जो होते हैं बेवक्त ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये साहब भी इसी तरह बेहुदा या बदतमीज होंगे, जब भी तो ये बिला किसी झिझक के ये गुफ्तगू और ये हरकतें हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए और उन्होंने अपनी सवानें किस उन्वान से लिखी? ये मीर तकी मीर की गज़ल, मीर तकी मीर के बारे में पूछा गया है इसमें। तो बच्चों, राइटर के बारे में अगर आप पूरा याद कर लें तो उससे उसके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर लिख लेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात माने कि आप राइटर के बारे में पूरा याद कर लें, तो उससे उसके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए और उन्हें अपनी सवानें किस उन्वान से लिखी, यानी अपनी सवाने हयात किस उन्वान से लिखी है? उन्होंने अपनी सवाने हयात जिक्र मीर्स के उन्वान से लिखी है। खुदाए सुखन का लक़ब है यहाँ, तो खुदाए सुखन का लक़ब किसे दिया गया है? खुदाए सुखन का लक़ब मीर तकी मीर को दिया गया है। तो बच्चों देखिए, इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया मीर तकी मीर के बारे में। अगर मीर तकी मीर के बारे में आप याद कर लें तो आप सारे सवाल के जवाब आसानी से दे देंगे। अब यहाँ शेर है, 2 शेर है, किसी एक शेर की तशरीह करें।
تو ہستی اپنی ہے باپ کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے۔ جب بھی ہمیں تشریح کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور یہ شعر کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے۔ پہلا اور آخری شعر اس پر ضرور دھیان دیں۔ اگر پہلا شعر ہے تو اس میں یہ لکھیں کہ یہ غزل کا مطلع ہے، اور اگر آخری شعر ہے تو یہ لکھیں کہ یہ غزل کا مقطع ہے۔ سب سے پہلے یہ لکھیں کہ ہاں یہ کس شاعر کے ہیں، تو تشریح کریں تو پہلے شاعر کا نام ضرور لکھیں۔ چلیے اس کا تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں زندگی اور اس دنیا کے فانی ہونے کی طرف شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلہ کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا وجود یعنی ہماری ہستی کہتے ہیں زندگی، ہمارا وجود ہے، ہماری ہستی ہے، بالکل پانی کے بلبلے کی طرح۔ اس طرح یہ دنیا کی جو رونق ہے، نمائش ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے یعنی سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں جو نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ دوسرا شعر ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ یہ شعر بھی میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے۔ اس میں بھی پہلے ہم شاعر کا نام لکھیں گے۔ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لی گئی ہے، اور میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ تو اس خانہ خراب یعنی عاشق کی سی آواز ہے۔ شاعر کو احساس ہو رہا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ یہ اسی خانہ خراب کی آواز ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے۔ اوپر درج والا شعر ہے، اس میں شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا، تو خانہ خراب عاشق کو کہا گیا۔ سوال نمبر 6 میں اوپر سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 میں دیے گئے اشعار سے ردیف اور قافیہ الگ کریں۔ ردیف اور قافیہ الگ کرنا ہے۔ تو قافیہ دیکھیں، قافیہ سراب اور خراب ملتے جلتے حرف ہیں، اسے ہم قافیہ کہیں گے۔ اور ردیف جو ایک ورڈ ایک ہی لفظ ہر شعر کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، پہلے شعر کے مطلع میں دونوں مصرے میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنے اشعار ہیں اس کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ردیف ہوا، کیسی ہے یہ ردیف ہے، اور سراب اور خراب یہ قافیہ ہے۔ اب یہاں کوشچن ہے آلودگی سے کیا مراد ہے۔ یہ پانی کی آلودگی اس چیپٹر سے لیا گیا ہے، اس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو آلودگی کسے کہتے ہیں؟ آلودگی کے معنی ہوتا ہے گندگی۔ آلودگی کے معنی گندگی ہے۔ آلودگی سے مراد ہے گندگی۔ جب کسی شے میں گندگی شامل ہو جائے تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ پانی میں جانوروں کو نہلانے، کپڑے دھونے اور انسانوں کے نہانے سے پانی خراب ہو جاتا ہے، اور یہ پانی خراب ہونا ہی آلودگی کہلاتا ہے۔ پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں؟ کن کن چیزوں ذرائع سے ہمیں پانی حاصل ہوتا ہے؟ تو پانی حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں نہریں، تالاب، باولیاں اور بارش کا پانی قدرتی ذرائع ہیں۔ یہ دونوں کوشچن تھے پانی کی آلودگی سے۔ اب کوشچن ہے اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی ہے؟ یہ زبانوں کا گھر ہندوستان سے یہ سوال ہے، یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ تو اتر بھارت میں کون سے پراکرت بولی جاتی ہے؟ اس کا آنسر ہوگا اتر بھارت میں بولی جانے والی پراکرت کو شورسینی کہتے ہیں۔ سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے اور دراوڑ کون سی زبانیں بولتے ہیں؟ سنسکرت کی زبان کی شاخ ہے، سنسکرت آریائی زبان کی شاخ ہے، اور دراوڑ جو زبانیں بولتے ہیں انہیں ہم دراوڑ، تمل، تیلگو زبانیں بولتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کے ذریعے سے کیا درخواست کیا؟ یہ کوشچن آپ کا پوچھا گیا ہے۔ لینشو خدا کے نام خط، اس چیپٹر سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحتوں سے کیا درخواست کیا؟
पोस्ट मास्टर ने अपने मातहतों से चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी अच्छी खासी रकम पेश की। जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में खुदा की तारीफ हो उसे हम कहते हैं। गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता? गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक किस खानदान से है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैप्टर से लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था और उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। बेतकल्लुफी मजमून का मरकजी ख्याल बताएं। चैप्टर बेतकल्लुफी, उसका मरकजी ख्याल आपको बताना है कि उसमें मुसन्निफ क्या कहना चाहता है, इसका मरकजी ख्याल क्या है, उसके ज़रिया मुसन्निफ हमें क्या पैगाम देना चाहता है। तो बेतकल्लुफी का मरकजी ख्याल ये है कि बेतकल्लुफ दोस्त हमेशा परेशानी के बास बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमेशा हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मुसन्निफ ने बताया कि ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी भी हमारे लिए परेशानी का बाज़ बन जाता है। ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुए? ज़ालाबारी से ये लिया गया है खुदा के नाम खत लेंशो की कहानी से। उसमें ये तो ज़ालाबारी से लेंशो के खेत को नुकसान पहुंचा था। तो ज़ालाबारी से यहाँ पूछा गया कि ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुआ? तो ज़ालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया और मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़कर बहुत मुतासिर हुआ। उसने डाकखाने के मुलाजिम से चंदा किया और खुद भी कुछ रकम मिलाकर लिफाफे में लेंशो के नाम एक चिट्ठी के साथ 70 रुपये रख दिया और लेंशो का पता तहरीर कर दिया। ये दोनों सवाल थे खुदा के नाम खत से। उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। लेंशो ने बीबी से क्या क़यास आराई की? क़यास लगाना यानी अंदाज़ा लगाना। तो लेंशो ने बीबी से क्या क़यास आराई की थी? लेंशो ने बीबी से कहा, मेरा क़यास है कि आज बारिश होगी। भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर बनाना है, यानी कानून बनाना। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब या फिर हबीब तनवीर, यहाँ देखें, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब या हबीब तनवीर या रतन सिंह मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी लिखे। तो इन शायर के बारे में या फिर मुसन्निफ के बारे में आप बच्चों अच्छी तरह इसको याद कर लें। मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी सबसे पहले पूछा गया। दो शायर के हो सकते हैं, दो शायर के बारे में पूछा जाएगा, किसी एक को उसमें या करके दिया जाएगा, उसको आपको लिखना है। फिर मुसन्निफ के बारे में भी पूछा जाएगा, मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी के बारे में, तो मुसन्निफ के बारे में भी आपको लिखना है। यहाँ पहले मिर्ज़ा गालिब के बारे में है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की विलादत, सबसे पहले राइटर के बारे में जब आपको लिखना हो तो उसको लिखने का ये तरीका देखें कि सबसे पहले आप ये याद करें कि उनका पूरा नाम क्या था और उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। ठीक है, इस सन को याद रखें, डेट को याद रखें कि कब और कहाँ पैदा, और जगह याद रखें कि कब और कहाँ पैदा हुए और उनका पूरा नाम क्या। इन चीज़ों को याद रखें। उसके बाद उनकी परवरिश किस तरह हुई ये भी याद रखें। फिर बीच में बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत से राइटर के कुछ मिलते जुलते होते हैं, जाहिर सी बात है, मशहूर लोग हैं तो पढ़ने में अच्छे हैं। इस तरह से कुछ सेंटेंस आप बना के लिख दें कि बचपन से ही उन्हें शायरी का शौक़ था, या फिर अदीब है तो उन्हें बचपन से ही लिखने का कुछ शौक़ था। और फिर कुछ उनके हमअसर के बारे में कि उनके अपने हमअसर से कि उनका अच्छा असर लिया। इस तरह लिख करके फिर उनकी वफ़ात कब हुई ये डेट को भी याद रखें और उनके कुछ ख़ास किताबों के नाम रखें, याद रखें। इन चीज़ों को याद रखें
تو آپ کو رائٹر کے بارے میں لکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو مرزا اسد اللہ خاں غالب کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1797 میں۔ اور کہاں ہوئی؟ آگرے میں ہوئی۔ تو ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے، یہاں انہیں علمی اور ادبی ماحول ملا، اسی ماحول میں ان کی تربیت ہوئی۔ تو غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کی شاعری کی خصوصیت کیا تھی؟ اسے بھی یہ دھیان رکھیں کہ ان کی شاعری کی خصوصیت کیا تھی۔ تو ان کی خصوصیت کیا تھی؟ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوقی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ تو غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو مرتبہ شاعری میں حاصل کیا وہی مرتبہ ان کو نثر میں بھی حاصل ہے۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں، دیوان غالب، اس میں بمشکل 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے کو اردو معلیٰ اور عوض ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں۔ اب یہاں ہے حبیب تنویر۔ حبیب تنویر کا آپ کے نصاب میں کون سا مضمون ہے؟ حبیب تنویر کا کارتوس آپ کے نصاب میں ہے۔ تو حبیب تنویر کا اصل نام، ادیب کے بارے، مصنف کے بارے میں بھی آپ جگہ، جائے پیدائش اور سن یاد رکھیں، ان کی کتابوں کے نام رکھیں، یاد رکھیں، اور ان کے کلام کی خصوصیت کیا ہے اسے بھی یاد رکھیں۔ تو حبیب تنویر 1923 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام حبیب احمد خان، اور تنویر وہ تخلص استعمال کرتے تھے۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ ابتداء میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی، بہت سے اردو ڈرامے بھی لکھے۔ ان میں 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی اور میرے بات بہت مشہور ہوئے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعہ چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں کو قومی سطح پر روشناس کرایا۔ بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ فرانس کی حکومت نے ان کو اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا، جو اپنی زندگی کے آخری دنوں تک وہ اسے قلم بند لکھنے میں مصروف رہے۔ تو یہ حبیب تنویر جن کی کارتوس لکھی ہوئی ہے، حبیب تنویر کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب یہاں رتن سنگھ کا کون سا ہے مضمون؟ رتن سنگھ کا مضمون ہے یہاں آپ کے نصاب میں کاٹ کا گھوڑا۔ کاٹ کا گھوڑا بھی رتن سنگھ کا ایک مشہور رتن سنگھ کا کاٹ کا گھوڑا ہے۔ اب ہم یہاں رتن سنگھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل ناروا، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور وہ ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم پائی۔ تقسیم وطن، یعنی جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، تقسیم ہوا، اس کے بعد ہندوستان چلے آئے اور 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کے حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ انہیں شروع سے افسانہ نگاری کا شوق تھا۔ طالب علمی کے دور میں کہانیاں لکھنے لگے۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام بہت جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹ کا گھوڑا اور اپنا پناہ گاہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے وہ ناولٹ بھی ہیں، 2 ناولٹ، دربدری اور اڑن کھٹولا، اور ان کی ایک طویل سوانح نظم ہے، ہڑبیتی، اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہے۔ وہ ایک مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اب یہ میر تقی میر کے حالات زندگی۔ تو میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے 1722 میں۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا تو میر تلاش معاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر تھے۔ اردو غزل کا امام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اس سینٹنس کو یاد رکھے بچوں کہ اردو غزل کا امام میر تقی میر کو کہا گیا۔
غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھایا۔ ان کی مثنویاں تھیں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ، نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی، اور خدائے سخن کے نام سے، خدائے سخن کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے دو شاعر کے اور دو مصنف کے حالات زندگی کے بارے میں۔ اب رضیہ سلطان نے کتنے سال حکومت کی؟ رضیہ سلطان نے 3.5 سال حکومت کی۔ یہ رضیہ سلطان سے لی گئی ہے۔ کاٹ کا گھوڑا بندوق کی شخصیت سے کیسے چپک کر رہ گیا؟ کاٹ کا گھوڑا بندوق کی شخصیت سے کس طرح چپک کر رہ جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ کاٹ کا گھوڑا اس کی زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ الگ نہیں ہوتا۔ تو کاٹ کا گھوڑا بندو کی شخصیت کے بندو نے بچپن کے ساتھیوں میں سے کوئی پڑھ لکھ جو بندو کا بچپن کا ساتھی تھا ان میں سے کوئی پڑھ لکھ کر منیم بن گیا، تو کوئی وکیل، کوئی اسکول ماسٹر، تو کوئی بڑا افسر بن گیا، لیکن بندو اپنی غربت کی وجہ سے آج بھی ٹھیلا کھینچ رہا ہے۔ معلوم ہوتا کہ کاٹ کے گھوڑا بندو کی شخصیت سے چپک کر رہ گیا ہے۔ بندو کی سست رفتاری کا اثر کن لوگوں پر پڑا؟ جب بندو کاٹ کا گھوڑا بن جاتا ہے، وہ اپنا ٹھیلا کھینچتا ہے، تو اس کی سست رفتاری کا اثر کن لوگوں پر پڑتا ہے؟ بندو کی سست رفتاری کا اثر پیچھے آنے والے تمام کار میں بیٹھے وزیر، کارخانے داروں، سیٹھ، ساہوکاروں، انجینئروں، فوجیوں، عورتوں، کالج اور اسکول کے بچوں، ریل کے ڈرائیور اور بہت سے لوگوں پر پڑا۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں زمانے کی نشاندہی کیجیے۔ بچوں آپ جب چیپٹر پڑھتے ہیں، چیپٹر کے آخر میں جو گرامر رہتا ہے اس کو ضرور پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ اسے چھوڑ دیں۔ بہت سارے گرامر جو چیپٹر کے آخر میں ہوتے ہیں اس سے بھی پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں۔ تو اس میں زمانے کی نشاندہی کرنا ہے کہ اس جملے میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، کون سا ٹینس پایا جاتا ہے۔ تو احمد کل آیا تھا، یہاں تھا ہے تو یہ ماضی ہوگا۔ موہن بازار سے لوٹ آیا ہے، ابھی آیا ہے، یہ حال ہوگا۔ سردی کا زمانہ کب آئے گا، یہاں پر آئے گا استعمال ہوا، یہ مستقبل ہے۔ گرمی کا موسم جا رہا ہے، حال ہے۔ ہم عید کے دن ملیں گے، یہ مستقبل ہے۔ اس میں زمانے کے بعد بتایا گیا ہے ماضی، حال، مستقبل۔ روح تعمیر کے زخم کھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ آپ کے نظم اے شریف انسانوں سے لی گئی ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ روح تعمیر کے زخم کھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جنگ سے تقریب ہوتی ہے، تقریب جو تعمیر کی ضد ہے۔ جنگ سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ سے تقریب ہوتی ہے، یعنی جنگ کی روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ سینکڑوں تعمیرات جنگ کی تخریب کاری کی نظر ہو جاتی ہیں، اس لیے شاعر نے روح تعمیر کے زخم کھانے کی بات کہی ہے۔ کارتوس کے مصنف کا نام لکھیے اور یہ بتائیں کہ اس میں کس سن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کارتوس حبیب تنویر کا کارتوس لکھا گیا ہے، انہوں نے حبیب تنویر نے لکھی ہے۔ کارتوس کے مصنف کا نام حبیب تنویر ہے اور اس میں 1799 عیسوی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وزیر علی کے کارنامے سن کر کس کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں؟ وزیر علی کے کارنامے سن کر رابن ہوڈ کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں۔ جمع کے واحد اور واحد کے جمع بنانا ہے، جیسے خط ہے، اس میں واحد اور جمع دونوں الفاظ ملے ہوئے ہیں، تو اسے الگ کر دینا ہے، الگ کر کے لکھیں گے۔ جیسے خط ہے تو اس کا جمع بنے گا خطوط، شکایت کا جمع شکایات، سلاطین جمع ہے تو اس کا واحد سلطان، وزیر کا جمع بنے گا وزراء، جنگلات جمع ہے تو اس کا واحد بنے گا جنگل، وظائف جمع ہے تو اس کا واحد بنے گا وظیفہ، فوج واحد ہے تو اس کا جمع بنے گا افواج، مکان کا جمع مکانات اور روح کا جمع ارواح۔ بشر نواز کا اصل نام کیا ہے اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ بشر نواز کا اصل نام بشارت نواز خان ہے اور وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔
शेर मुकम्मल करें। शेर मुकम्मल करना कि सफ़र की इब्तदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। तो पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब क्या है? पहाड़ और गार को निगाह में न लाने का मतलब ये है कि हम अपने वतन की फलाह और तरक्की की राह में आने वाली किसी भी रुकावट या परेशानी से मुतासिर ना होकर मुस्तकिल आगे बढ़ते रहें, चाहे वो रुकावट पहाड़ जैसी बड़ी हो या गार की तरह अंधेरी हो। अब यहाँ इशार है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो बच्चों ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से ली गई है। जब भी आप तशरीह करें पहले ये देखें कि किस शायर का है। तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये शेर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की गज़ल से ली गई है। गालिब कहते हैं कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो अपने वक्त पर आएगी, मगर हमारी नींद को क्या हुआ जो रात भर हम जागते रहते हैं, नींद हमसे कोसों दूर है। इस शेर का एक मतलब ये भी है कि नींद तो किसी वक्त भी आ सकती है, क्या मौत की तरह उसका भी कोई वक्त मुकर्रर हो गया जो हम रात भर जागते हैं। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये शेर भी मिर्ज़ा गालिब की है। गालिब कहते हैं कि इश्क में हमारा ये हाल हो गया कि पहले अपनी हालत देखकर खुद हंसी आ जाती थी कि हम क्या से क्या हो गए, लेकिन अब बदहाली का ये आलम है कि अब किसी बात पर हंसी नहीं आती। यानी मायूसी और अफसरदगी ने दिल को इतना पसमर्दा यानी बुझा हुआ कर दिया है कि हंसना भी भूल गए। अब यहाँ दर ज़ैल से मुज़क्कर मुअन्नस अलग करें। यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, ज़ैल यानी नीचे अल्फाज दिए गए हैं, इसमें आपको मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करना है। तो रास्ता मुज़क्कर है, रास्ता मुज़क्कर है, मुसीबत मुअन्नस है, जैसे मुझ पर मुसीबत आ गई। जुल्म मुज़क्कर है, तालीम मुअन्नस है, खौफ मुज़क्कर है, रुकावट मुअन्नस है, मेहनत कौम ये मुअन्नस है। लफ्ज़ों के मतज़ाद बनाएं, उल्टा बनाना है। नज़दीक दूर शिकस्त फतह। देखिए बहुत से लोग शिकस्त का जीत लिख देते हैं, जीत का हार होगा, शिकस्त का फतह होगा। मौजूद गैर मौजूद, तेज सुस्त, पुख्ता खाम। दुख सुख, कैद आज़ाद, दुश्मन दोस्त, बहादुर डरपोक। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं उसे हम मक्ता कहते हैं। कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। पाँव उखड़ना यानी इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ताकतवर फौज के सामने कमजोर सिपाहियों के पाँव उखड़ना आम बात है। कौल देना यानी किसी को कौल देकर उसे पूरा करना जरूरी है। दिल भर आना दूसरों को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूला न समाना गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते। ढारस बनना किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो ढारस बनती है। छठी का दूध याद आना, तुम्हें मैं इतना पीटूंगा कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। दांतों में उंगलियां दबाना उसकी हरकतों को देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबाने लगे। हींग लगे ना फिटकिरी, हींग लगी ना फिटकिरी फिर भी मेरा काम निकल गया। नज़म हमद या पहाड़ और गिलहरी का खुलासा लिखें। खुलासा जब हम लिखें तो सबसे पहले शायर का नाम लिखें कि किस शायर ने इस नज़म को लिखा है। नज़म हमद का खुलासा, नज़म हमद के मानी है खुदा की तारीफ। नज़म हमद इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है। इस नज़म में शायर ने खुदा की तारीफ
بیان کی ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی، زمین بنائی اور آسمان بنایا، اور اس دنیا، زمین اور آسمان کو کوئی اور نہیں بنا سکتا بلکہ اس کا بنانے والا ایک خدا ہے، اور مٹی سے کیسے کیسے خوشنما پیڑ پودے اگائے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جواں نظر آئے۔ تو اے مہربان خدا، تو نے سورج کو ایسا چشمہ بنا دیا جس سے دنیا والوں کو گرمی بھی ملتی ہے اور روشنی بھی۔ تو اے خدا، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو نے اپنی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کو کی قدر تو ہی جانتا ہے۔ اے خدا، تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے، اس سے تیری قدرت و کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ تو شاعر نے دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں ہے، ہر شے کارآمد اور مفید ہے۔ تو یہ نظم حمد کا خلاصہ تھا، جس کے شاعر اسماعیل میرٹھی۔ بچوں، اسماعیل میرٹھی کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے پہاڑ اور گلہری کا خلاصہ۔ پہاڑ اور گلہری علامہ اقبال کے بارے میں، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم کے ذریعہ سب سے پہلے لکھیں کہ نظم پہاڑ اور گلہری علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ایک پہاڑ اور گلہری کے مکالمے کو بیان کیا ہے۔ تو ایک پہاڑ گلہری کے چھوٹے قد کو دیکھ کر اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اے حقیر گلہری، تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، تو ذرا سی تو ہے مگر اس قدر اتراتی ہے، اپنے کو عقل مند اور سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے۔ یہ تو خدا کی شان ہے کہ گلہری جیسی ناچیز بھی اترانے لگی ہے جو بالکل بے شعور ہے۔ وہ خود کو بڑی باتمیز سمجھتی ہے۔ میرے آگے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں، میرے آگے تو زمین بھی پست ہے، یعنی میری بلندی کے آگے زمین بھی پست ہے۔ کہاں مجھ جیسا لمبا چوڑا پہاڑ اور تجھ جیسی حقیر گلہری۔ پہاڑ کی یہ چھوٹی باتیں سن کر گلہری نے اس سے کہا، اے نادان پہاڑ، منہ سنبھال کر بات کر، یہ چھوٹی باتیں جو تو کر رہا ہے بالکل غلط ہے، انہیں اپنے دماغ سے نکال دے۔ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھ سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت اور حکمت ظاہر کی ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے۔ اگر اس نے اس دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے۔ تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے، لیکن تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تو ایک قدم چل سکے۔ تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے۔ اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھالیاں ہی توڑ کر دکھا۔ تو سن اے نادان پہاڑ، قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی بڑا ہے اور نہ ہی کوئی قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی برا ہے اور نہ کوئی نکما ہے۔ تو بچوں، یہ اتنے کوشچن میں نے آپ کو ریویژن کرائے ہیں، اس ٹائپ سے اور بھی کوشچن آپ پڑھ لیں گے، اسی پر منحصر نہیں رہے، لیکن ہاں یہ خاص کوشچن میں نے بنائے ہیں آپ کے لیے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو کچھ مدد ملے گی اس ویڈیو سے۔ اب بچوں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور وقت بہت کم ہے، آپ پوری طرح دل لگا کر پورے ریویژن میں لگ جائیں، پوری تیاری کریں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔